اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدشگونی جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور حصہ بھی ہے، مرد اور خواتین چاہے وہ پاکستان کے ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک کے ہوں، عربی ہوں، اردو ہوں، انگلش ہوں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، اکثر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک خود بخود جو ہے عقیدہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے منحوس ہے، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیے، شگون لینا کسی چیز سے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے غلط ہے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شگن عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اسی سے بدشگون نکلا ہے۔ فال آپ کہتے ہیں، فال نکلوانا، فال نکلوائیں میری کیسی فال ہے، یہ سب اسی معنی میں آتا ہے کہ کسی چیز سے بہتری تلاش کرنا۔ عربی زبان میں اس کو یتیر کہتے ہیں یا طویر کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو طویر اس لیے بولا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ پرندوں سے شگون لیتے تھے۔ جب یہ سفر کرتے، صبح نکلتے گھر سے یا کسی کام کا ارادہ کرتے، تو صبح صبح پرندوں کے گھونسلوں کے پاس جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ اگر گھونسلے سے پرندہ یوں باہر نکلتا اور دائیں طرف کو اڑتا ان کے، تو وہ کہتے یہ کام کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑتا تو کہتے نہیں، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام فائدے مند نہیں ہے۔ پرندوں کی آوازوں سے بھی، کوا گھر پہ بولا، کبوتر آ کے بولا، مینا آ کے بولی، فاختہ، الو، اب یہ پرندوں کی آوازوں سے بھی وہ عرب کے لوگ شگون لیتے تھے، فال لیتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور وہی چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو عربی میں اس کو طائر بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہوں پہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب نبیوں کی قوموں پہ حالات آتے تھے، مشکلات آتی تھی، اللہ کی طرف سے پکڑ یا عذاب آتا تھا، تو اپنے گناہوں کی طرف نظر دوڑانے کے بجائے وہ نبی کو منحوس نعوذ باللہ یا بدشگون کہہ دیتے تھے۔ یطیر بموسیٰ ومن معہ، جب بنی اسرائیل پہ عذاب آئے، قحط کا، طوفان کا، مختلف عذاب آئے، تو قوم نے اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے کہا یطیر بموسیٰ ومن معہ۔ اب دیکھیں، یطیر، اللہ نے اس کا بیان کر دیا بدشگونی کا قرآن میں، کہ وہ قوم کہنے لگی یہ بدشگونی ہے موسیٰ پیغمبر کی اور ان کے ساتھیوں کی۔ جب سے وہ مصر میں آئے ہیں ہمارے پہ حالات شروع ہو گئے۔ اب یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بدشگونی کو کیسے اپنے دل سے نکالا جائے۔ جب انسان بدشگونی کا شکار ہو جائے، انسان ہر بات میں فال نکالنے کا عادی بن جائے اور ہر چیز میں نحس اور سعید کی تلاش میں لگ جائے، تو قرآنی عمل ہے جس سے انسان بچ سکتا ہے بدشگونی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے نفی فرمائی جو زمانہ جاہلیت میں چلا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میری امت کے 70,000 انسان بلا حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ 70,000 کون سے ہوں گے جن سے حساب ہی نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک پر یقین نہیں رکھتے، بدشگونی فال نہیں کرتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ
دم کروانا جھاڑ پھونک ہے؟ نہیں، قرآنی آیات کا دم کروانا جھاڑ پھونک نہیں ہے۔ آپ شرکیہ کلمات، ایسے طلسم، ایسے جو ہے طلسم پڑھنا جس کی وجہ سے انسان کا عقیدہ خراب ہو، اللہ سے توکل ہٹے، وہ شرک میں آتے ہیں، جھاڑ پھونک میں وہ آتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ دوسری حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ الطیر شرک، یہ فال لینا بھی شرک ہے۔ انسان بدشگونی جو لیتا ہے کہ میرا رستہ صبح صبح بلی کاٹ گئی کالی، اب جو ہے میرے لیے سفر صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، میرے جو ہے آنکھ بھڑک رہی ہے، میرے لیے مصیبت کوئی آنے والی ہے۔ اب جو ہے انسان کہتا ہے کہ کوے بول رہے ہیں کوئی آنے والا ہے۔ ایسی عجیب و غریب کہاوتیں ہیں۔ مہینہ سفر کا نحس ہے، بدھ کا دن قوم عاد کہتی تھی نحس ہے کیونکہ ان پہ عذاب آیا بدھ کے دن، تو بنی اسرائیل والے بھی کہتے تھے بدھ کا دن نحس ہے، اس دن میں کوئی کام نہ کرو۔ یہ سب چیزیں، نہ کوئی مہینہ نحس ہے، نہ کوئی دن نحس ہے، نہ کوئی گھڑی نحس ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو نحس سمجھنا، بدشگونی لینا شرک ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ، امام ترمذی یہ حدیث لائے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی بدشگونی لے لے، بدشگونی اختیار کر لے، اس کا عقیدہ بن گیا ہو، اب اسے پتہ چلا وہ توبہ کرے، اب کہے میرے گناہ معاف ہو جائے، میں شرک میں پڑ گیا تھا، میں نے یہ الٹی سیدھی کہاوتیں اور یہ قصے سن کے شگون لینا، کبوتر سے یہ طوطوں سے فال نکلواتے ہیں، طوطے کو کیا فال کا پتہ، غیب کی خبر کسی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، وہ میرا بتائیں جی میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ جو ان کارنوں میں شگون میں پڑ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میری توبہ ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام ترمذی حدیث لائے، تو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میرے اندر سے وہ خباثت پائرا، بے شک جو بدشگونی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ الفاظ تم ادا کرو، لا طیر الا طیرک، آپ یہ پڑھیں، لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یہ الفاظ حضور نے سکھائے اپنے صحابی کو کہ تم یہ الفاظ کہو گے، تمہارے اندر سے وہ شرک بدشگونی نکل جائے، کفارہ ہو جائے گا اس گناہ کا، کہ تم کو لا طیر الا طیرک، کوئی بدشگونی نہیں ہے، جو اللہ بھیجتا ہے وہی ہوتا ہے، ولا خیر الا خیرک، خیر کہیں سے نہیں ملتی مگر جو اللہ دیتا ہے، ولا الہ غیرک، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے، حاجت روا ہی نہیں ہے، مشکل کشا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بری آپ جو لیتے ہیں شگون، بدشگونی جسے فال کہتے ہیں، کیا اچھا شگون لینا چاہیے؟ اس پر الگ حدیث ہے۔ آپ لوگوں کو اچھے ناموں سے، ان کا نام دیکھ کر، ان کی گفتار کردار دیکھ کر آپ کے ہاں اس بندے کی بول سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اچھا ہے، میرے لیے بہترین ثابت ہوگا، اس کا نام بہت اچھا ہے، یہ میرے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ادا سنت ہے۔ آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کا نام ہی صحیح نہیں ہے، اب دیکھیے نا، جس کا نام صحیح نہیں ہوگا اس کی تاثیر بھی غلط ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف ناموں کے لوگ آتے تھے، آپ نام چینج کر دیتے تھے۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی میرا نام برہ ہے، آپ نے فرمایا تو چینج کر، تیرا نام زینب ہے۔ ایک آئی برہ ہے، آپ نے کہا جویریہ ہے تیرا نام۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرا نام اسلم ہے، آپ نے کہا چینج کر اس نام کو، تیرا نام زرعہ ہے۔ ایک آدمی آیا، میرا نام شہاب ہے، آپ نے کہا چینج کرو اس نام کو۔ ایک نے کہا خباب ہے، کہا چینج کرو اس نام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان ناموں کو چینج کروا دیتے تھے جن میں تاثیر نام کی یا اس کے معنی غلط ہوتے تھے۔ علی نے اپنے بیٹے کا نام، پہلا بیٹا حسن کا نام آپ نے رکھا حرب، دوسرے بیٹے حسین پیدا ہوا، آپ نے نام حرب رکھا۔ رسول اللہ نے کہا علی کیا نام رکھا؟ کہا جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو حسن ہے، دوسرے کا وقت فرمایا یہ حسین ہے۔ حضور نے دونوں کے نام چینج کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں جب آپ معاہدہ لکھ رہے تھے تو معاہدہ کافروں کی طرف سے لکھنے کے لیے سہیل بن عمر تشریف لایا۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سہیل۔ آپ نے کہا تو ہمارے لیے سہل ثابت ہوگا، آسان ثابت ہوگا، نام کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کی کتنی بڑی فتح عطا فرمائی حدیبیہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے مکہ کے کافروں نے اعلان کیا جو حضور کو پکڑے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ تو مختلف لوگ بھاگے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، مختلف ادھر ادھر نکل گئے اپنے اسلحے لے کر، دوست یاد لے کر۔ تو ایک بریدہ نام کا نوجوان تھا، وہ 70 شاہ سوار لے کر گھوڑے اور اسلحے کے ساتھ لیس آپ کو گرفتار کے لیے بھاگا۔ تلاش کرتے کرتے آپ کو مدینہ کے رستے میں اس نے پا لیا۔ جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بریدہ۔ آپ نے کہا تیرے نام کا معنی ہے ٹھنڈا، یعنی تو ہمارے لیے ٹھنڈا ہی ثابت ہوگا۔ کہا تیرے خاندان کون سا ہے تیرا؟ کہا میرا خاندان بنو اسلم ہے۔ کہا تجھ سے ہمیں سلامتی ملے گی۔ کہا اس میں خاندان کا پیچھے قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلے کا تیرا جو ہے اس کا جو ہے سہم کا، سہم تیر کو کہتے ہیں، تیرا تیر ہم سے رک جائے گا۔ اب وہ خاموشی سے واپس نہیں ہوا بلکہ 70 کے 70 مسلمان بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناموں میں تاثیر رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام اچھے رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ اگر بدشگونی ہوتی ہے تو غلط نام میں ہوتی ہے جس کا معنی آپ کو نہیں پتا۔ لوگ آج نام رکھتے ہیں ہندوؤں کے ناموں پہ، پتہ نہیں انگریزوں کے ناموں پہ، بچوں کا عجیب و غریب نام صحابہ کے ناموں پہ رکھیں تو تاثیر وہی داخل ہوگی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ میرے دادا جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حزن۔ آپ نے فرمایا اس کو چینج کر دے، سہیل نام رکھ لے اپنے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نام بڑی محبت سے رکھا تھا، مجھے خواہش ہے کہ میرے باپ کا نام رہے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت سعید کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں پریشان حال کو، ہمارے خاندان میں پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی، ہمارے دادا کے نام کی وجہ سے آج پورا خاندان ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو ناموں کی کتنی بدشگونی ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ تو ہم شگون لیتے ہیں ستاروں سے کہ ستارے، ہمارا کون سا سٹار ہے، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ اخبار میں جو سٹار آتا ہے کوئی حال نہیں بتاتے، یہ اندازہ ہے ہندوؤں کا جو آپ کو اس کاموں میں لگا دیا۔ کبوتر، بلی اور اسی طرح جو ہے پرندوں کی آوازیں یا آم کا پھڑکنا، اس طرح لوگ جوتا لٹکا لیتے ہیں گاڑیوں پہ اور کہتے ہیں جی جھولے لال کا جوتا، یا اس طرح مختلف چیزیں، یہ سب حرام ہے، شرک ہے۔ نہ جوتے سے نحوست ٹلتی ہے، نہ جو ہے کوئی اور چیز لٹکانے سے، نہ کڑا باندھنے سے، نہ پٹا باندھنے سے، نہ ہاتھ پہ دھاگا باندھنے سے، یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ اب اگر آپ کے دل سے یا آپ کے بچے کے یا آپ کے خاندان کے کسی فرد کے دل میں یہ چیزیں راسخ ہو چکی ہیں، نکل نہیں رہی، اس کے لیے عمل سننے آپ یہ اس بندے کو یا خود یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے الا انما طائرهم عند اللہ، یہ جملہ اتنا بس آپ سارے پڑھیے، الا انما طائرهم عند اللہ۔ یہ کتنا آسان جملہ ہے، الا انما طائرهم عند اللہ۔ خبردار، بے شک بدشگونی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے معاشرے سے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ آیت کا حصہ سورہ اعراف کا ہے،
9वें पारे का है। आप इसको 70 मरतबा पानी में दम करके पिलाएं, खिलाएं और दुआ करें, या अल्लाह मेरे दिल से, फलां के दिल से निकाल दे ये बदशगुनी, ये शिर्क की कैफियत। अल्लाह इंशाअल्लाह ये चीज़ें खारिज कर देगा। व आखिर दावाना